صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج ربیع الاول شریف کی دوسری تاریخ ہے اور ہم یہاں ڈنمارک کے ایک شہر ٹاسٹروپ میں محمد امین جماعتی کے بڑے بیٹے محمد سہیل جماعتی کے گھر میں محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں جمع ہیں، اور چونکہ آج قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی ہے، تو اس مناسبت سے پاکستان لاہور سے ہمارے یاران طریقت اور بالخصوص سید منظر عباس شاہ صاحب اور ان کے جملہ رفقائے کار جناب بخاری صاحب اور محمد شریف خان صاحب جماعتی نے محفل پاک کا انعقاد کیا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی مناسبت سے میں کچھ عرض کروں تو قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو باب الاسلام صوبہ سندھ کے عظیم شہر کراچی میں پونا جناح کے گھر میں پیدا ہوئے۔ پونا جناح چونکہ بہت بڑے تاجر تھے، اس وجہ سے انہوں نے قائد اعظم کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی، اور ابتدائی تعلیم قائد اعظم نے کراچی میں ہی حاصل کی، اور اس کے بعد ان کے والد نے ان کو اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے برطانیہ روانہ کر دیا، اور قائد اعظم پاکستان سے برطانیہ چلے گئے۔ وہاں سے قائد اعظم نے وکالت کی ڈگری اعلیٰ پوزیشن میں حاصل کی اور بیرسٹر بنے، تو آپ نے واپس آ کر 1896 میں ہندوستان میں وکالت کے شعبے میں اپنا کام شروع کر دیا، اور بہت کم عرصے میں اس میں عظیم کامیابیاں حاصل کی۔ اس زمانے میں کانگریس کے ایک لیڈر، بہت بڑے لیڈر دادا بھائی نورو جی دارالعوام کے لیے الیکشن لڑ رہے تھے، کیونکہ یہ انگریز کا دور تھا اور بر صغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی، اور وہ دارالعوام کے لیے الیکشن لڑ رہے تھے۔ قائد اعظم نے ان کی توجہ حاصل کی اور ان کے ساتھ مل کر سیاست کا آغاز کیا، تو قائد اعظم نے بڑی جلدی کانگریس میں تیزی کے ساتھ نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ متحدہ ہندوستان اور ہندو مسلم اتحاد کے لیے قائد اعظم کی خدمات نے انہیں کانگریس کا قابل اعتماد لیڈر بنا دیا تھا، اور مسلم لیگ کے حلقے بھی ان کی ان خدمات کے مداح تھے، لیکن مسلمانوں پر ہندوؤں کے بڑھتے ہوئے مظالم اور کانگریس کے متعصبانہ رویے نے قائد اعظم کو بددل کر دیا۔ ہندوستان میں وکالت و سیاست پر اپنے گہرے نقوش مرتب کرنے کے بعد قائد اعظم یہاں سے بیزار ہو کر، دل برداشتہ ہو کر واپس لندن چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے وکالت شروع کر دی اور قانون کی پریکٹس شروع کر دی۔
جب بر صغیر میں مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہ تھا اور بر صغیر پر انگریزوں کی حکمرانی تھی، ہندوستان کے لوگ چونکہ انگریز سے آزادی چاہتے تھے اور وہ اس سلسلہ میں جدوجہد کر رہے تھے، بقول علامہ اقبال، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بیروری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بھر پیدا۔ قائد اعظم جیسے انسان روز روز پیدا نہیں ہوتے، ایسے انسانوں کے لیے تاریخ کو مدتوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ زمانے کی کتنی ہی گردشیں، وقت کی کتنی ہی کروٹوں اور انسانیت کی کتنی ہی دعاؤں کے بعد کوئی ایک ایسا انسان پیدا ہوتا ہے جو عظمت کے معیار پر پورا ہی نہیں اترتا، بلکہ اسے دیکھ کر خود عظمت کا معیار قائم کیا جاتا ہے۔ اور ایسا ہی انسان چونکہ میر کارواں کا کردار ادا کرتا ہے، جیسے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوگ، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اور شیکسپیئر کہتا ہے کہ کچھ لوگ پیدا ہی عظیم ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی جد و جہد سے اور اپنے کارناموں کی بدولت عظمت حاصل کر لیتے ہیں۔ گویا کہ قائد اعظم محمد علی جناح میں بند ہو گیا، ڈسکنیکٹ ہو گیا، یہ دیکھو دیکھو نا، اس کو بند کرو۔ السلام علیکم۔ ہاں بھائی بند ہو گیا سی۔ اوکے ٹھیک ہے، چلو وائس تے کر دو سر، ٹھیک ہے، اور بات سے کرا پھر، تسی بیان کرو، چلو ٹھیک ہے۔ لگا دو۔ میں عرض کر رہا تھا قائد اعظم محمد علی جناح میں عظمت و قابلیت اور نیک نامی کی تمام خوبیاں پیدائشی طور پر موجود تھیں۔ اسی وجہ سے پیدائش کے وقت سے ہی لوگوں نے اس بچے کو دیکھتے ہی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ بچہ ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا۔ اور الحمدللہ مسلمانوں نے بر صغیر کی خوش نصیبی کہ یہ الفاظ اس وقت صحیح اور سچ ثابت ہو گئے جب بر صغیر میں ایک آزاد مسلم مملکت کے قیام کا مسلمانوں کا دیرینہ خواب جو مسلمانوں نے ہند گزشتہ 2 صدیوں سے دیکھتے چلے آ رہے تھے، وہ محمد علی جناح کی مدبرانہ صلاحیتوں، فہم و فراست، غیر متزلزل عزم و ہمت، سیاسی بصیرت اور بے مثل قائدانہ صفات سے مسلمانوں کی بقا و سلامتی کی خاطر ایک آزاد مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شکل میں معرض وجود میں آ گیا۔ سیاست میں غیر متنازع رہنا کمال کی بات ہے، لیکن اس کے لیے جس بے داغ اور اجلے کردار کی ضرورت ہوتی ہے وہ ذاتی قربانیوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کیا دنیا میں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ کسی سیاستدان کے کردار کو اس کے مخالفین بھی سراہتے ہوں اور وہ بھی مانتے ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح سیاست عالم کی ایسی ہی ایک بے مثال، غیر معمولی اور منفرد شخصیت تھے۔ عظمت کیا ہوتی ہے اور کیسے حاصل کی جاتی ہے، اس کے بارے میں مفکرین کے بہت سے اقوال
موجود ہیں اور مل جاتے ہیں، لیکن عظمت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بے غرض اور بے لوث ہو کر اجتماعی فلاح کے ایسے کام سرانجام دیے جائیں جن سے انسانوں اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے۔ قائد اعظم محمد علی جناح عظمت کے ان تمام اصولوں پر پورا اترتے تھے اور وہ حقیقی معنوں میں قائد کی تمام صفات سے متصف تھے۔ ان کی بے غرضی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے ڈسپلن اپنی شخصیت پر نافذ کیا۔ عیش و آرام، تن آسانی کی زندگی انہوں نے کبھی نہیں گزاری۔ انہوں نے بلا پھر بند ہو گیا، میں آ گیا، سٹارٹ کریے۔ اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسٹارٹ کرنے ہیں۔ میں یہ کرنا تھا کہ قائد اعظم میں وہ تمام خوبیاں جو ایک لیڈر میں ہوتی ہیں وہ قائد اعظم میں پائی جاتی تھیں۔ بانی پاکستان کے کردار کو کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، آج بڑے دکھ کی بات ہے اور بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس ملک کے بانی کا کردار بے داغ اور ہر طرح کی کرپشن سے پاک تھا، جس نے سیاست کا اعلیٰ ترین معیار قائم کر دیا، اور اس کے ملک میں سب سے بڑا بحران ہی با کردار قیادت کا پیدا ہو جائے، تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بانی پاکستان کے کردار کو سیاست کرنے کا بنیادی اصول اور وصف بنایا جاتا، مگر یہاں تو کرپشن، ناانصافی، ظلم و بربریت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ قائد اعظم کی سیاست سے یہ گر ہر سیاستدان کو سیکھنا چاہیے تھا کہ نیک نیتی، اعلیٰ کردار، حسن سلوک اور اخلاص ہی وہ واحد ہتھیار ہے جس سے یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ کردار کی بلندی نہ ہو تو کوئی بھی سیاستدان لیڈر نہیں بن سکتا اور نہ ہی وہ ہجوم کو قوم بنا سکتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو مسلمانوں نے بر صغیر کے مشکل ترین دور کا سامنا رہا۔ ان میں تقسیم در تقسیم بھی تھی اور ان کی سوچ و فکر اور حوصلہ بھی نچلی ترین سطح پر تھا، لیکن قائد اعظم نے ایک دل گرفتہ ہجوم کو شعور بخشا اور اسے ایک قوم میں تبدیل کر کے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ بعد میں آنے والے سیاستدانوں کے لیے ان کا کردار مشعل راہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمیں اس کے بعد کوئی مسلح یا سیاسی لیڈر نہ مل سکا جو پوری قوم کو متحد رکھتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قائد اعظم کو رول ماڈل بنایا جاتا، لیکن ہم نے اعلیٰ ترین سطح پر قائد اعظم کو رول ماڈل نہ بنایا۔ بانی پاکستان کی مشہور کن شخصیت کے مظاہرے تو بہت سے ہیں، بدقسمتی سے بعد میں جتنے بھی لیڈر آئے یا سیاستدان آئے، انہوں نے قوم کو تقسیم در تقسیم کر کے عوام بنا دیا اور اسے ٹولیوں میں تقسیم کر دیا، جبکہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سیاستدانوں کے پیچھے لگ کر ٹکڑیوں میں تقسیم نہ ہو جانا۔ اگر من حیث القوم رہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گی، لیکن بدقسمتی سے آج پوری قوم تقسیم ہو چکی ہے اور کوئی بھی دیانتدار اور مخلص قیادت نہیں جو قوم کو متحد کر سکے۔ جب بر صغیر میں مسلمانوں کا عملاً کوئی لیڈر نہ تھا، کیونکہ قائد اعظم واپس انگلستان جا چکے تھے، تو اس وقت پوری قوم جو ہے وہ پھر مایوس ہو چکی تھی، تو قائد اعظم بھی چونکہ دل برداشتہ ہو کر یہاں سے واپس گئے تھے،
اور قائد اعظم 1924 سے لے کر 1930 تک خاموشی سے بر صغیر کے حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ 1930 میں لندن میں جب دوسری گول میز کانفرنس میں قائد اعظم نے شرکت کی تو اس کانفرنس میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بھی شریک ہوئے۔ تو ڈاکٹر محمد اقبال نے چونکہ الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس میں اپنے خطبہ صدارت میں ایک متحدہ اسلامی ریاست کے قیام کی نشاندہی کر دی تھی، تو اس سلسلہ میں ڈاکٹر محمد اقبال نے قائد اعظم سے مختلف وقتوں میں ملاقاتیں کی اور ان کے سامنے اپنے نقطۂ نظر کی مزید وضاحت پیش کی۔ تو قائد اعظم سے گزارش کی کہ آپ بر صغیر واپس آ کر مسلمانوں کی قیادت جو ہے وہ سنبھالیں۔ قائد اعظم چونکہ بر صغیر کی سیاست سے دل برداشتہ ہو چکے تھے، اس لیے وہ واپس آنے کے لیے تیار نہ تھے۔ آخر کار 1933 میں جناب لیاقت علی خان اپنی بیوی کے ہمراہ دوبارہ انگلستان گئے، تو اس وقت انہوں نے قائد اعظم سے بھی ملاقاتیں کی اور قائد اعظم سے گزارش کی کہ اس وقت بر صغیر میں ہمیں آپ جیسے ایک باکردار لیڈر کی ضرورت ہے جو نہ بک سکے نہ جھک سکے۔ تو قائد اعظم سے انہوں نے گزارش کی کہ آپ واپس آ کر مسلم قوم کی قیادت سنبھالیں۔ تو قائد اعظم نے حامی بھر لی اور ان کو کہا کہ آپ جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیں اور پھر میرے ساتھ رابطہ کریں۔ تو 1933 میں جناب لیاقت علی خان صاحب واپس آئے اور انہوں نے یہاں کے حالات کا جائزہ لیا اور پھر قائد اعظم سے گزارش کی کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ سازگار ہیں، آپ فوراً ہندوستان آ جائیں۔ تو قائد اعظم انگلستان سے واپس ہندوستان پہنچے۔ اس میں تھوڑی سی اگر پیچھے لے کے جاؤں تو چونکہ 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ میں رکھی گئی، جس میں اکابرین ملت اسلامیہ اور اس وقت کے لیڈران جناب وقار الملک، نواب محسن الملک، نواب بہادر یار جنگ اور دیگر لیڈران نے اس وقت مل کے سر جوڑ کر بیٹھے تو انہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری میرے جد اعلیٰ، انہوں نے اسی وقت سے مسلم لیگ کی سرپرستی کرنا شروع کر دی۔ جب قائد اعظم واپس آ گئے تو اس کے بعد جب لیاقت علی خان اور جناب علامہ اقبال اور دیگر اکابرین کے کہنے پر قائد اعظم واپس پہنچے بر صغیر میں، تو انہوں نے کراچی کے ایک بہت بڑے اجلاس میں، جس میں تمام اکابرین جو ہیں وہ شامل تھے اور تمام سیاسی رہنما اس میں شریک تھے، قائد اعظم نے کہا کہ میں پہلے بھی آیا تھا، میں نے کوشش کی لیکن واپس چلا گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایک ایسی شخصیت، کوئی ایک ایسا فرد جس پر پوری قوم متحد ہو، مجھے اس کے بارے میں اگر بتائیں تو میں خود اس کے پاس چل کر جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں چونکہ یہاں کے حالات سے جو ہے مفاہمت نہیں رکھتا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح اگر سلسلہ رہا تو ہمارا یہ آنا پھر دوبارہ رائے گاں جائے گا۔ تو اس وقت نواب بہادر یار جنگ اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے جس شخصیت کا نام لیا ان کا نام تھا حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، جن کو پوری قوم 30 اپریل 1935 کو راول پنڈی کھجور والی مسجد میں تمام مکاتب فکر کے لوگ، جس میں مسلمان بھی تھے، جس میں مسلمانوں کے تمام مختلف طبقات جو ہیں وہ شامل تھے، ان سب نے قائد حضرت قبلہ عالم امیر ملت کو اپنا رہنما اور لیڈر تسلیم کر لیا۔ چونکہ اس وقت مسجد شہید گنج کا مسئلہ تھا تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے ان کی رہنمائی کی۔ تو جب قائد اعظم نے کہا کہ مجھے کسی ایک شخصیت کے بارے میں بتائیں تو پھر حضرت قبلہ عالم امیر ملت کا نام لیا گیا۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ ان سے رابطہ کریں، میں خود ان کے پاس چل کر جانے کے لیے تیار ہوں اور ان سے مل کر
میں گزارش کروں گا تو لہذا جب حضرت قبلہ عالم امیر ملت سے رابطہ کیا گیا تو آپ نے کہا کہ چونکہ میرا یہاں گاؤں ہے اور یہاں سفر جو ہے وہ دشوار گزار ہے، قائد اعظم بھی لاہور پہنچ جائے، میں بھی لاہور پہنچ جاتا ہوں، وہاں ملاقات کر لیتے ہیں۔ لہذا ان دونوں رہنماؤں کی لاہور میں ملاقات ہوئی۔ قائد اعظم نے بر صغیر کی تمام صورتحال حضرت قبلہ عالم امیر ملت کے سامنے رکھی اور ان کو گزارش کی کہ آپ جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ قائد اعظم تم چل کر میرے پاس آئے ہو، اب تم بے فکر ہو جاؤ۔ اس وقت حضرت قبلہ عالم کے بخشی مصطفیٰ علی خان صاحب جو کہ آپ کے خلیفہ ہیں، مدینہ منورہ رباط جماعت منزل کے بانی ہیں اور مدینہ منورہ میں ان کی آخری آرام گاہ جنت البقیع میں ہے، وہ حضرت قبلہ عالم کے خلیفہ بھی تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت حضرت قبلہ عالم کے مریدین کی تعداد 60 لاکھ سے تجاوز تھی، یعنی 60 لاکھ سے زیادہ تھی۔ تو حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ تم آرام سے بیٹھ جاؤ، میں جانوں اور پوری قوم جانے۔ تو حضرت قبلہ عالم نے راس کماری سے لے کر کشمیر تک اور آسام سے لے کے صوبہ سرحد تک پورے بر صغیر کا، چونکہ بر صغیر میں آپ کے مریدین کی کثیر تعداد تھی، پورے بر صغیر کا دورہ کیا اور آپ نے اس وقت قوم کو ایک نعرہ دیا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ اور پھر اس کے بعد جب کانگریسی ملاؤں نے مسلم لیگ کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا کہ جو شخص مسلم لیگ کے حق میں مسلمانوں کو ووٹ دے گا وہ سور اور کافر ہے، تو اس کے جواب میں حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے ایک فتویٰ جاری کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسلم لیگ کے حق میں پاکستان کو ووٹ نہیں دے گا، کوئی مسلمان اس کا جنازہ نہیں پڑھے گا اور اس شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، کسی مسلمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لہذا پوری قوم نے اس فتوے کو عملاً نافذ کیا اور بہت سی ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، جہاں کچھ بڑے رہنماؤں نے، بڑے لیڈروں نے، بڑے ذمہ داروں نے کانگریس کو ووٹ دیے، جب وہ فوت ہوئے تو مسلمانوں نے متحد ہو کر ان کے جنازے نہ پڑھے اور ان کو اپنے قبرستانوں میں دفن نہ ہونے دیا۔ تو پوری قوم حضرت قبلہ عالم کے اس فرمان کے بعد متحد ہو گئی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرا مرید مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوگا وہ سمجھے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا مرید نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا ہر مرید مسلم لیگ میں ذاتی طور پر شامل بھی ہو اور مسلم لیگ کی حسب استطاعت اور حسب توفیق جتنی اس کی استطاعت ہو وہ اس میں اپنا حصہ بھی شامل کرے، چندہ بھی پیش کرے۔ تو اس طرح حضرت قبلہ عالم کے فرمان کے بعد ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مریدین جو ہے وہ مسلم لیگ میں شامل ہوتے چلے گئے۔ تو اس طرح حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے، چونکہ بر صغیر میں اس وقت کوئی مذہبی کوئی نمائندگی بھی نہیں تھی اور سیاسی نمائندگی بھی نہیں تھی، تو سیاسی طور پر قائد اعظم آئے، مذہبی اور روحانی طور پر جب ایک وفد ہندوستان سے 22 افراد کا حضرت قبلہ عالم کے پاس علی پور شریف میں پہنچا اور انہوں نے کہا کہ جناب اس وقت ہماری کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جو مسلمانوں کی نمائندگی کر سکے، تو علی پور شریف میں ایک تنظیم کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام تھا آل انڈیا سنی تنظیم۔ آل انڈیا سنی تنظیم کی بنیاد علی پور شریف میں رکھی گئی اور اس کے صدر حضرت امیر ملت چنے گئے، اور چونکہ بر صغیر سے 22 افراد پر مشتمل یہ وفد علی پور پہنچا تھا اور بالاتفاق اس کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی چنے گئے۔ اب میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے قائد اعظم پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور خاکسار تحریک لاہور کی جو خاکسار تحریک ہے علامہ عنایت اللہ مشرقی کی، ان لوگوں نے قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ کیا، تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے قائد اعظم کو ایک حوصلہ افزا خط جو ہے وہ روانہ کیا۔ اس میں آپ نے لکھا کہ آپ فکر نہ کریں، کیونکہ حضرت
ابراہیم کی دشمنی نمرود نے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل اور دوسرے کافروں نے دشمنی کی اور ان کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عظیم مقام عطا فرمایا۔ یہ اس وقت آپ پر جو حملہ ہے یہ آپ کی کامیابی کی دلیل ہے، اس لیے آپ فکر نہ کریں۔ اور پھر حضرت قبلہ عالم نے بمبئی سے حیدرآباد گئے اور حیدرآباد سے آپ نے کچھ تحائف، جن میں ایک جانماز تھا، ایک مسلح تھا، مسلح جانماز، اور ایک تسبیح تھی، ایک قرآن مجید تھا، اور کچھ دیگر چیزیں تھیں، جس میں ایک شال تھی مخملی، اور جناب زمزم تھا، کھجوریں تھیں۔ تو وہ حضرت قبلہ عالم نے بخشی مصطفیٰ علی خان صاحب کو دے کر قائد اعظم کے پاس بھیجا۔ قائد اعظم کے پاس جب مالابار میں بخشی مصطفیٰ علی خان صاحب گئے تو قائد اعظم کو ڈاکٹروں نے آرام کے لیے کہا ہوا تھا، وہ کسی سے ملتے نہیں تھے۔ یہ تمام تبرکات اور وہ خط حضرت قبلہ عالم کا بخشی صاحب ان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کو دے کر واپس آ گئے۔ اب اس کے جواب میں قائد اعظم نے حضرت قبلہ عالم کو جو خط لکھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ آپ نے یہ جو قرآن مجید بھیجا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ایک قوم کا رہنما ہوں، ایک قوم کا لیڈر ہوں۔ اللہ کے احکامات جو ہیں، اللہ کے فرامین جو ہیں، جب تک میں خود اس کو نہ سمجھوں گا میں اپنی قوم کی کیا رہنمائی کر سکوں گا۔ اس لیے میں آپ کے اس حکم کو سمجھ گیا ہوں، اور میں نے آج سے انگلش کے قرآن ترجمے منگوا لیے ہیں اور انگلش استاد کا انتظام کر رہا ہوں۔ جیسے مجھے انگلش استاد مل گیا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید جو ہے پوری طرح سے اس کو پڑھوں گا بھی، سمجھوں گا بھی اور سیکھوں گا۔ آپ نے جائے نماز اس لیے بھیجی ہے کہ جو شخص اپنے رب کی بندگی بجا نہیں لاتا، قوم اس کی بات کیسے مانے گی؟ اس لیے میں آج سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں مکمل طور پر نماز کی پابندی کروں گا۔ اور تیسری چیز، جو تسبیح آپ نے بھیجی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے اس لیے بھیجی ہے کہ جو شخص اپنے آقا پر اللہ کی رحمت طلب نہیں کرتا، وہ رحمت کا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں باقاعدگی سے، پابندی سے درود پاک جو ہے وہ پڑھا کروں گا۔ اور یہاں مجھے سید محمد عظیم شاہ صاحب پشاور کے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں قائد اعظم کے بارے میں لکھا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور حضور کے ساتھ دائیں طرف حضرت امیر ملت ہیں، اور بائیں طرف ایک داڑھی منڈا شخص ہے جس نے ہیٹ پہنا ہوا ہے اور انگریزی لباس پہنا ہوا ہے۔ حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، اور چونکہ وہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ میرا مجاہد ہے جو پاکستان بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا پیچھے بہت بڑی مخلوق تھی، حضور نے فرمایا کہ یہ سارے اس کے مجاہد ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ قائد اعظم کو یہ مرتبہ اور مقام کیسے حاصل ہوا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ قائد اعظم ہر روز اپنے مصروفیات سے وقت نکال کر 5000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ مولانا محمد حسرت موہانی وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک دن سحری کے وقت مجھے کوئی کام تھا قائد اعظم سے، تو میں صبح جلدی چلا گیا، اس لیے کہ میں نے سوچا کہ دن کو پھر قائد اعظم مصروف ہو جاتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں اور میں اپنی بات نہیں کر سکتا، تو میں صبح چلا گیا تاکہ جیسے قائد اعظم باہر آئیں گے میں اسی وقت اپنی گزارشات جو ہے ان کے سامنے پیش کر سکوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے خادم نے ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ میں نے کیا دیکھا تھوڑی دیر کے بعد کہ ساتھ والے کمرے سے مجھے کسی کے کراہنے کی اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ خیر ہو، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے
दरवाजे की जो सुराख होता है उसमें से देखा तो दूसरे कमरे में मध्यम सी लाइट जो है वो जल रही है और एक शख्स सजदे में पड़कर अल्लाह की बारगाह में ज़ारो कतार गिरिया उधारी कर रहा है और रो रहा है। मैं समझ गया ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था कि शाह साहब लिखते हैं कि कायद आज़म को ये मर्तबा और मकाम इसलिए हासिल हुआ कि वो हुजूर पर 5000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ते थे। आखिर में जाके शाह साहब लिखते हैं, जी मैं तेरे शहर में आके बताऊंगा कि ये मुसलमान क्या कर सकते हैं। तो उस वक्त हजरत किबला आलम अमीर मिल्लत ने 1946 में बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस, अजीम बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तो उस कॉन्फ्रेंस में 5000 से ज्यादा उलमा मशाइख थे और 5 से 7 लाख के करीब अवाम उन्नास का इज्तिमा था। आज के दौर में इतना इज्तिमा कह लेना या कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस दौर में इतने मशाइख को एक प्लेटफार्म पर जमा करना और इतने अवाम उन्नास को एक जगह पर जमा करना, ये हजरत किबला आलम अमीर मिल्लत का ही किरदार था और आपकी शख्सियत थी। जब आप उस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लेके जा रहे हैं तो आपने देखा कि कुछ लोग इस कॉन्फ्रेंस को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और कायद आज़म के बारे में उन्होंने फतवे लिखे हैं और कायद आज़म के बारे में उन्होंने पम्फलेट छाप के लोगों में तकसीम कर रहे हैं कि ये काफिर आज़म है, ये फला है, ये दाढ़ी मुंडा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो हजरत किबला आलम अमीर मिल्लत जब स्टेज पर पहुंचे, आपने माइक लेकर पूरी कौम को मुखातब करके फरमाया कि लोगों सुन लो, तुम कायद आज़म कोई को काफिर कहता है, कोई मुर्तद कहता है, कोई उसको कुछ कहता है। आपने फरमाया कि कान खोल कर सुन लो, कायद आज़म अल्लाह का वली है, कायद आज़म अल्लाह का वली है। और आपने फरमाया कि आज मेरी इस बात को तुम ना मानो, एक वक्त आएगा तुम उसको रहमतुल्लाह अलैह भी कहोगे और उसको अल्लाह का वली भी मानोगे। उसके बाद हजरत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी जो उस कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी थे और मुंतज़िम आला थे, उन्होंने स्पीकर में ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जनाब हमें इससे पहले इल्म नहीं कि कायद आज़म क्या था या क्या नहीं था, लेकिन अब गुफ्ता अल्लाह बवद गांचा झलकों में अब्दुल्ला बवद, अब चूंकि अल्लाह के बंदे की जुबान से निकल चुका है, इससे पहले हमारा ईमान है कि कायद आज़म अगर वली नहीं था तो आज के बाद उसकी विलायत में शक करना ये कुफर है, इससे हमारा ईमान ज़ाया होता है। इसलिए हमारा ईमान है कि आपकी जुबान से निकल चुका है, इससे पहले कायद आज़म अगर वली नहीं भी था तो अब वली हो चुका है। उसके बाद मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी ने फिर मदीन पर 3 घंटे पर खिताब फरमाया, जिससे फिर बिल्कुल हालात जो है मुख्तलिफ हो गए और पूरी कौम जो है मुस्लिम लीग जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद, अमीर मिल्लत के जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगी। और हजरत किबला आलम अमीर मिल्लत ने पूरी कौम को मुत्तहिद और मुत्तफिक करके कहा कि इस वक्त कायद आज़म जो कोशिश कर रहा है वो चूंकि मेरा काम था, पूरी कौम ने मुझे अपना अमीर मुंतखब किया था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी इस वक्त उम्र का ये तकाजा है, 100 साल से ज्यादा उम्र का ज़ईफ़ नातवा हूँ और मेरा बोझ जो है वो कायद आज़म के कांधों पर आन पड़ा है और मेरा काम कायद आज़म कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरी कौम को और अपने तमाम मुरीदीन को ये हुक्म देता हूँ कि हर मुरीद जो है वो कायद आज़म के शाना बशाना खड़ा हो जाए। तो उसके बाद 1946 के जो इलेक्शन थे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग को 444 नशिस्तों से अजीम कामयाबी हासिल हुई, जिससे ये एक अलग ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर हुआ और अंग्रेज और हिंदुओं ने ये तस्लीम कर लिया कि वाकई, क्योंकि पहले वो इस बात को तस्लीम नहीं करते थे कि सिर्फ इस बात पर थे कि अलग हिंदुस्तान जो है, अलग एक ममलिकत जो है वो हो जाए, मुसलमानों की अलग ममलिकत की जरूरत को वो कहते थे कि नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन कायद आज़म ने अपनी क़यादत से, अपनी फहम फिरासत से और अपनी बसीरत से अंग्रेजों को भी मिलवाया और हिंदुओं को भी उनकी यारियों और मकारियों के सामने कायद आज़म जो है वो तरह तरह डटे रहे और उन्होंने मनवाया। हजरत किबला आलम अमीर मिल्लत ने चूंकि कायद आज़म को बहुत पहले ये इशारा दे दिया था 1941 और फिर 1943 में पाकिस्तान जाके बना 1947 में,
لیکن 1943 میں حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے جب پورے ملک کے 475 آستانوں کو خط لکھے اور ان کو یہ پیغام بھیجا کہ اس وقت قائد اعظم جو کوشش کر رہا ہے وہ ہم سب کا کام ہے، آپ سب جو ہے وہ جمع ہوں تاکہ اس سلسلہ میں ہم ایک لائحہ عمل جو ہے وہ بنا سکیں۔ پیر صاحب مانکی شریف، پیر محمد امین الاسرار، پیر مانکی شریف، جب ان کو خط ملا تو وہ اسی وقت وہاں سے چل پڑے اور رات کے تقریباً 12 بجے کے قریب علی پور شریف پہنچے۔ حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے فرمایا کہ پیر صاحب کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ انہوں نے عذرائے تکلف یا ویسے صحیح کہا ہوگا، انہوں نے کہا کہ حضور میری 40 سال سے عادت ہے میں رات کو کھانا کھا کے نہیں سوتا، کیونکہ ان کے ساتھ 200 کے قریب ان کے خادم تھے۔ حضرت امیر ملت نے فرمایا کہ پیر صاحب آپ کی 40 سال سے عادت ہے آپ کھانا کھا کے نہیں سوتے، میری 100 سال سے عادت ہے میں رات کو کسی مہمان کو بھوکا سونے نہیں دیتا۔ تو فوراً 1 گھنٹے میں کھانا تیار ہو گیا اور حضرت قبلہ عالم نے ان کو کھانا پیش کیا۔ اس کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ رات کے اس وقت میں یہاں پہنچے، خیریت تو تھی؟ پیر صاحب مانکی شریف کے الفاظ قابل غور اور قابل توجہ ہیں، دل کی تختی پر لکھنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے آپ کا حکم ملا تو میں نے مانکی میں بیٹھنا کفر تصور کیا، میں نے اسی وقت سفر شروع کر دیا اور میں اس وقت آپ کے پاس پہنچا ہوں، اب جو حکم ہوگا میں اس کو بجا لاؤں گا۔ حضرت امیر ملت نے فرمایا کہ پیر صاحب وقت آنیس در حجرہ نشینی بیکار، اس وقت حجروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے بلکہ میدان عمل میں نکل کے کام کرنے کا وقت ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ میدان عمل میں نکل کے کام کریں۔ تو پھر پیر صاحب مانکی شریف نے صوبہ سرحد کا عظیم الشان ریفرنڈم جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پیر صاحب مانکی شریف نے جا کے صوبہ سرحد کا ریفرنڈم جو ہے وہ کروایا، اس میں قائد اعظم کو بھی دعوت دی، حضرت قبلہ عالم امیر ملت کو بھی دعوت دی۔ اس وقت یہ جو تحریک ہے سرخ پوش عبدالغفار اور ولی خان، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے قائد اعظم کیسے اٹک کا پل پار کرتا ہے، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اس وقت کہا تھا آج جو مامت الملت پاکستان اور چاچت الملت پاکستان بنے ہوئے ہیں یہ وہی خارجی لوگ تھے جنہوں نے اس وقت یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم پاکستان کی پہ بھی نہیں بننے دیں گے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ان کے جتنے بھی بڑے لیڈران ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں موجود ہیں، ان کے نام موجود ہیں، جن کے بارے میں قائد اعظم کو بتایا گیا اور مختلف ذرائع سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کانگریس کے ساتھ دے رہے ہیں اور پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں، مولانا حسین احمد بدری وغیرہ، تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت اس وقت کی، لیکن آج وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے ٹھیکیدار اور لیڈر ہیں پاکستان کے۔ تو اس وقت جب انہوں نے یہ کہا قربان جائیں پیر مانکی کی عظمت پر، پیر مانکی نے اٹک کے پل سے لے کر مانکی تک غالباً 100 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر بنتا ہے، دونوں سائڈ پر اپنے 12 لاکھ مریدوں کی چین بنا دی، سڑک کے دونوں کناروں پر 6 لاکھ مرید جو ہے وہ کھڑے کر دیے، بندوقیں ان کے پاس ہیں دونوں طرف سے۔ جب قائد اعظم کی گاڑی آئی تو اس جلاؤ میں اس 12 لاکھ کے عظیم الشان اجتماع میں قائد اعظم جو ہے وہ اٹک سے لے کر مانکی پہنچے۔ تو اس وقت چونکہ حضرت قبلہ عالم امیر ملت ناسادی طبع کے باعث، اپنی طبیعت کے باعث، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ خود تشریف نہ لے جا سکے، اور میرے جد اعلیٰ حضرت قبلہ پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کو بھیجا، تو حضرت قبلہ عالم نے ان کو کچھ تحائف بھی قائد اعظم کے لیے دے کے بھیجے اور ایک سونے کا تمغہ دے کے بھیجا، اور ساتھ میں یہ پیغام دیا کہ قائد اعظم کو مبارکباد دینا کہ پاکستان کی منظوری اللہ کی بارگاہ سے ہو چکی ہے، اب تم بالکل فکر نہ کرو، پاکستان بن کے رہے گا اور مخالفین پاکستان جو ہے وہ ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑے گی۔ لہذا قائد اعظم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی، قائد اعظم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے میرے جد اعلیٰ حضرت پیر محمد حسین شاہ صاحب کو کہا کہ جناب یہ تمغہ مجھے یہاں آویزہ کرے۔ تو انہوں نے چھاتی آگے کی، ان کے سینے پر دل کی سائڈ پر وہ تمغہ جو ہے وہ آویزہ کیا گیا۔ تاریخ شاہد ہے، سیرت اٹھا کے دیکھیں، تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، قائد اعظم نے اپنے خطاب میں یہ بات کہی کہ لوگوں سن لو پاکستان بن چکا ہے۔ یہی بات قائد اعظم نے 2 نومبر 1945 میں لاہور ایم اے کالج کی گراؤنڈ میں
ایک بہت بڑے جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے کہی کہ پاکستان 2 نومبر 1945 اخبارات کے ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے. 2 نومبر 1945 کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھے. قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان بن چکا ہے. صحافیوں نے، اخباری لوگوں نے بعد میں سوال کیا اور نے کہا جی آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، ابھی تو کوئی دور دور تک اس کے آثار نہیں ہے. قائد اعظم نے کہا چونکہ مجھے حضرت قبلہ عالم امیر ملت فرما چکے ہیں، اس لیے ان کا فرمانا جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بن چکا ہے. لہذا قائد اعظم کی کوششوں اور حضرت قبلہ عالم امیر ملت کی کوششوں سے 1947 میں پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک عظیم مملکت کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پاکستان کے ساتھ اور بالخصوص ہمارے سیاسی لیڈران کو اور سیاسی جو جماعتوں والے ہیں ان کو صحیح معنوں میں قائد اعظم کی وہ جو سیاسی بصیرت تھی، فہم و فراست تھی، اس کو سمجھنے، اور جو قائد اعظم کے گر تھے سیاست کے، قائدانہ جو صلاحیت تھی ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق قابل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.